زنا کے متعلق اللہ رب العزت کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، جس کی معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے، انتہائی بری راہ ہے، یہ پرلے درجے کا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ یہ زنا بھی ہے۔ اسلام میں بلکہ وہ تمام آسمانی مذاہب کے جن کو اللہ نے صحیفے دیے، کتابیں دیں، ان تمام کتابوں میں اور تمام مذاہب میں اللہ رب العزت نے زنا کی حرمت کو بیان فرمایا، اس کی مذمت فرمائی۔ اور آج کل تو یہ ایڈس نامی خوفناک بیماری کے ذریعے دوسرے نقصانات بھی اس کے سامنے آ چکے ہیں۔ جس ملک میں زنا کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، وہیں ایڈس کے لوگ مزید تر شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ایک بہت ہی بڑا عذاب ہی ہے ہم لوگوں پر، جب سے ہم اس بیماری کے شکار ہوئے ہیں، طرح طرح کے عذابات سے ہمیں دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ زنا ایک ایسا گناہ ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک آدمی زنا میں ملوث ہوتا ہے، زنا کا امر کرتا ہے، تو ایمان اس سے نکل کر اس کے سر پر سائبان کی طرح رہ جاتا ہے، اور پھر جب یہ اس زنا جیسے گناہ سے جدا ہوتا ہے تب جا کر اس کا ایمان پلٹ کر اس کے پاس آتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ کے کرتے وقت ہمارا ایمان بھی ہم سے دور چلا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ہی سے یہ روایت مروی ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین شخص ایسے ہیں، تین شخص کہ جن پر اللہ رب العزت روز محشر نہ تو نظر رحمت فرمائے گا اور نہ ہی ان سے کوئی کلام کرے گا، بلکہ انہیں سخت عذاب میں ملوث کرے گا۔ وہ کون ہیں؟ ان میں سب سے پہلا شخص جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شمار کرایا، گنایا، وہ ہے بوڑھا زانی، یعنی وہ شخص جو بوڑھا ہو چکا ہو پھر بھی زنا جیسی عادات اس میں پائی جاتی ہوں، تو اس کے لیے اللہ رب العزت روز محشر نہیں رحمت کی نظر سے دیکھے گا، نہیں اس سے کلام کرے گا، بلکہ اسے سخت عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ تو آج ہمارے معاشرے میں اللہ اکبر کیا چل رہا ہے، ہمارے حالات، ہماری سوسائٹی کا ماحول کیا ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 30، 35، 40، 45 برس کے لوگ بھی زنا کی عادت میں ملوث ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا، پوچھا، ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ زنا کیا چیز ہے، زنا کے متعلق تم کیا جانتے ہو؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زنا ایک ایسا بدکار فعل ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے حرام فرمایا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام فرمایا ہے، تو یہ روز قیامت تک حرام ہی رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنا اپنے پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کرنے سے ہلکا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ! آج اس حدیث پاک کو ہم غور و فکر سے پڑھیں تو سچ بات ثابت ہوتی ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ حقیقت سے ہمیں آشنائی کرا چکے ہیں۔ اپنے پڑوسی عورت سے زنا کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غیر 10 عورتوں سے زنا کرے اور ایک پڑوسی عورت سے زنا کرے
تو یہ پڑوسی عورت سے زنا کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ 10 کے مقابلے میں یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ پڑوس کی بیوی سے، پڑوس کی عورت سے کوئی زنا کرے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ گناہ وہ 10 بھی ہیں، زنا گناہ وہ بھی ہیں جو دوسری عورتوں سے کیا گیا، لیکن پڑوسی عورت سے جو زنا کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک ان میں زنا سے پیدا ہونے والے بچے عام نہ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور جب ان میں زنا سے پیدا ہونے والے بچے عام ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہم اپنے ماحول کو دیکھیں، آج ہم پہ وہ کون سی مصیبت ہے، وہ کون سی ایسی آفت ہے، وہ کون سی ایسی بلا ہے جو ہم مسلمانوں پہ نہ آئی ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، آپ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جب میری امت میں زنا سے پیدا ہونے والے بچے عام ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت میری امت کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج یہ ایک طرح کا اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے کہ کورونا جیسی وائرس، خطرناک وائرس ہم پر آ کر ٹوٹا اور ہم پر یہ خدا کا ایک بہت بڑا عذاب آیا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس بدکار فعل سے دور رہیں، یہاں تک کہ اس کے بچنے کی کچھ لوگوں کی تو عادات ہو جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ شریعت نے اس کا کوئی حل نہیں نکالا۔ زنا سے بچنے کے لیے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا ہی پیارا نسخہ عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کو وہ نسخہ سناؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا سے بچنے کے لیے ہمیں کیا اپائے دیے ہیں۔ ویسے تو کئی سارے اپائے ہیں، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ زنا سے بچنے کے لیے تم نکاح کرو، اگر تم میں نکاح کی وسعت نہ ہو تو روزہ رکھو، کہ روزہ شہوت کو کاٹ دیتا ہے، روزہ شہوت کو مار دیتا ہے۔ لیکن جو حدیث میں آپ کو بچنے کے لیے سنانے جا رہا ہوں، اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے یہ کہا تو دوسرے جو صحابہ بیٹھے تھے وہ اٹھ کر اسے مارنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھہر جاؤ، اسے میرے پاس، میرے قریب کرو، میرے پاس بھیجو۔ صحابہ نے اسے پکڑ کر حضور کے قریب کیا، حضور نے اپنے پاس بٹھایا اور ارشاد فرمایا کہ اے نوجوان سن، کیا تجھے یہ گوارا ہے کہ تیری ماں سے کوئی زنا کرے، کوئی بدفعلی تیری ماں سے کرے؟ تو جوان پکار اٹھا، خدا کی قسم یا رسول اللہ، مجھے ہرگز یہ برداشت نہیں ہے کہ کوئی میری ماں سے زنا کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو لوگوں کو بھی یہ پسند نہیں ہے کہ ان کی ماں کے ساتھ کوئی اس طرح کا فعل کرے، کوئی اس طرح کی بدکاری کرے، ان کو بھی یہ گوارا نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جوان بتا، کیا تجھے یہ گوارا ہے کہ تیری بیٹی کے ساتھ یہ فعل کیا جائے، یہ بدکاری کی جائے؟ وہ جوان پکار اٹھا، خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ہرگز یہ گوارا نہیں ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ اس طرح کا کوئی فعل کیا جائے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جوان یہ بتا، کیا تجھے یہ گوارا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ زنا کیا جائے یا ایسا بدکار فعل کیا جائے؟ تو جوان بول اٹھا، خدا کی قسم یا رسول اللہ، مجھے ہرگز گوارا نہیں ہے کہ میری بہن کے ساتھ اس طرح کا کوئی فعل کیا جائے۔ حدیث پاک میں پھوپھی کا بھی حضور نے ذکر کیا، خالہ کا بھی ذکر کیا، اور پھر اس نوجوان کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، کہ اے اللہ اس کے گناہ بخش دے اور اس کے دل کو پاک فرما دے اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ فرما۔
اس کے بعد یہ نوجوان کبھی بھی زنا جیسی بیماری کی طرف نہیں لوٹا اور اسے سکون میسر ہوا۔ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا نسخہ بتایا، جب بھی تمہارے من میں زنا کا خیال آئے کہ یاد رکھنا جس عورت سے آپ زنا کرنے کی نیت کرتے ہو وہ کسی کی ماں ہوتی ہے، کسی کی بیٹی ہوتی ہے، کسی کی بہن ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ فکر کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں بھی تو مائیں ہیں، ہمارے گھر میں بھی بہنیں ہیں۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر یہ تک ارشاد فرمایا کہ جو زنا کرتا ہے وہ زنا کیا جاتا ہے، یعنی جب کوئی زنا کرتا ہے تو وہی زنا پھر اس کے گھر میں پلٹ کر آتا ہے، وہ کام پھر سے دہرایا جاتا ہے اس کے خاندان میں، اس کے گھر میں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس بدترین گناہ سے اور گناہ کبیرہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔